بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، میں آپ کا میزبان طلحہ عدنان نارو حاضر خدمت۔ ناظرین، کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں اکثر کہ خون سفید ہو گئے، اسی کا ہی ایک کہانی آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عاطف میرے پاس موجود ہیں، جن کے مطابق اور ایف آئی آر کے مطابق ان کے تایا ابو نے اور ان کی پھپھو کے گھر والے یعنی کہ ان کے پھپھا نے ان پر اور ان کے گھر والوں پر قاتلانہ حملہ کروایا، جس کے نتیجے میں ان کے جو والد اور والدہ تھے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اور یہ خوش قسمتی سے میں کہوں یا ان کی ابھی زندگی تھی تو یہ بچ گئے۔ اپنی ان کی ایک بہن تھی 7 سال، اس کو بچاتے بچاتے ان کو خود بھی بلٹس لگیں، جن میں سے کچھ ان کو چھو کے گزر گئیں، جن میں سے کچھ ٹانگوں پہ لگی، کچھ بازو پہ لگی۔ تو باقی جو بھی کہانی ہے وہ ہم عاطف سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے جو آپ کا اتنا بڑا ظاہر ہے نقصان ہوا ہے آپ کے والد اور والدہ کا، ظاہر ہے اس کے بارے میں تمہارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم آپ کے اس افسوس میں ظاہر شریک بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کو جو دکھ ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ سارا واقعہ پیش کیوں آیا؟ بس یہ جائیداد کا تنازعات تھے، زمین کے لین دین، ان کی وجہ سے اپنوں کی دشمنی باندھ لی اپنوں نے۔ جائیداد کی وجہ سے؟ ہاں جی۔ کتنی جائیداد تھی کہ انہوں نے اتنا ظلم کر ڈالا آپ لوگوں پہ؟ 5 کنال ادھر تھی ڈی ایچ اے میں، اس کو تو اس کی وجہ سے، اور 25 ایکڑ ہماری قصور میں ہے وڈانے۔ تو یہ پراپرٹی تھی، اس کے مسئلے تھے، وہ کہتے جی کہ اس کو برابر میں تقسیم کرو۔ اچھا، کیونکہ اس کے اندر آپ کے تایا ابو بھی ملوث تھے آپ کے مطابق اور ایف آئی آر کے مطابق، تو کیا یہ جائیداد آپ کے والد نے خود بنائی تھی یا آپ کے دادا کی طرف سے آپ کے والد کو ملی تھی؟ اس طرح حصہ ملتا ہے نا، دادا ابو نے حصہ دیا تھا تینوں بھائیوں کو۔ تو صرف آپ کے بھائی کو دے دیا تھا تبھی وہ ناراض تھے؟ نہیں نہیں، تینوں کو برابر کا دیا تھا۔ میرے ابو نے علیحدہ بھی نہیں ہے، کچھ لوگ عیاش ہوتے ہیں، کچھ لوگ زمیندار ہوتے ہیں، محنت کرنے والے۔ میرے ابو نے محنت کی، اپنا بنایا ہے، بگاڑا نہیں تھا اس نے۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب ان کا بگڑ گیا، دادا ابو فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو برابر میں تقسیم کرو۔ اچھا، یہ ساری برابر میں تقسیم کرنی ہے۔ ابو نے کہا میں نے اپنی الگ بنائی ہے، آپ نے الگ بنائی ہے، میں تو اب کچھ کہتا ہی نہیں ہوں۔ ہاں جی۔ تو اس کے معاملات ہی ہے۔ اچھا، مطلب کہ آپ کے دادا ابو نے تقسیم کی تھی، آپ کے اب والد صاحب کو ملی تھی اور باقی 2 آپ کے چاچا اور تایا کو بھی ملی تھی، ہاں جی تو انہوں نے اپنی ضائع کر دی تھی، خرچ کر دی تھی، اور آپ کے ابو نے بچا کے رکھی تھی۔ جی، ضائع بھی تو کر اب دی وہ تھی۔ کہتے تھے کہ آپ کے ابو کی بھی جائیداد میں حصہ ان کو چاہیے۔ ہاں جی، وہ کہتے تھے کہ اس کو برابر میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے یہ معاملہ تھے، اور جو پھوپھا تھا وہ کہتا ہے جی کہ میں نے بدماشی سے اس کو پہلے بھی 1 کروڑ دیا تھا ہم نے۔ اچھا، پھپھا کو 1 کروڑ پھوپھا پہلے کو دے چکے ہیں؟ 1 کروڑ پہلے دے چکے ہیں، دادا کے ابو کے بعد حصہ، جو وہ حصہ کہہ رہی تھی پھوپھی۔ پھپھو ایک کی پھپھو ہے آپ کی؟ نہیں، 6 پھوپھی ہی تھی، 6 کو 6 کروڑ روپے دے دیے ہم نے، اچھا، تینوں گھروں نے مل کے نا۔ ہاں جی، ان کو ہم نے اپنا حصہ ان کا دے دیا ہے۔ اچھا اب وہ بندہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اور لینا ہے۔ اچھا، وہ حصہ دادا ابو کی حیاتی میں دیا تھا یا ان کی فوت ہونے کے بعد؟ حیاتی میں دے دیا تھا۔ اب بھی جو جگہ تھی نا ایک تائے کے نام تھی، وہ جس طرح تقسیم ہوئی تھی نا، دادا ابو نے کہا تھا اس کو نا تقسیم کر دینا، ہاں جی، تو وہ اسی دوران نا دادا ابو کا قتل ہو گیا۔ اب یہ 2 ہمارے تائے ہیں، ہاں جی، ان سے میں نے جگہ لینی تھی۔ وہ میرے ابو کو کہتے جی کہ آج دے رہے ہیں، کل دے رہے ہیں۔ اسی معاملات میں پنچایتیں ہوئی تھی ہماری، جی۔ وہ کہتے جی کہ ہم دے رہے ہیں، تو اس دوران یہ بکوا ہو گیا۔ اچھا، آپ کی 6 ٹوٹل پھپھو ہیں، ایک پھپھو جو ابھی بھی جائیداد میں حصہ مانگتی ہے، باقی جو 5 پھپھو ہیں ان کا کیسا رویہ آپ کے ساتھ؟ ان کا کچھ کا ان کے ساتھ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے، پہلے آپ لے لیں پھر ہم لیں گے، اور جو ادھر بھی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، جو اچھا، اللہ پاک آپ کے نصیبوں میں کرے، ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اچھا، 2 کے بیان یہ ہیں، باقی 4، ایک فوت ہو گئی ہے، 3 ہے وہ کہتی جی کہ ہمیں حصہ لینا ہے اچھا، اور لینا ہے۔ اچھا۔ تو جب آپ کے والد صاحب حیات تھے تو اس وقت آپ کی پھپھوں کا یا آپ کی تایا ابو کا، جنہوں نے آپ کے مطابق اور ایف آئی آر کے مطابق قاتلانہ حملہ کروایا، ان کا کیسا رویہ تھا؟ آپ کے گھر آیا کرتے تھے تو آپ کے والد کے ساتھ کیسا رویہ تھا ان کا؟ رویہ ٹھیک تھا، پھپھو کا بھی ٹھیک تھا، آتی تھی، پر یہ اتنا ہمیں نہیں پتہ تھا کتنا بڑا یہ بکوا کروا دیں گے۔ بس انہوں نے پلان بنایا جو بھی ہے۔ تائے ابو تھے، ان سے تو وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ان کو کچھ ہو جائے۔ یہ ہماری جو جگہ ہے اب ادھر ہے 1 کنال جگہ ہم نے لینی ہے اب۔ تایا ابو کے پاس الٹا آپ کی 1 کنال جگہ؟ ہاں جی، الٹی 1 کنال جگہ ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم دینی ہے، ہم نے دینی ہے کہ ہم دیں گے اس کو۔ اچھا اچھا، یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا؟ آپ کو 11 بلٹس لگیں تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو صحت دی، آپ کی زندگی تھی، اللہ نے آپ کو رکھ لیا، تو کس طرح یہ وقوع کس طرح کتنے بجے پیش آیا؟ صبح کا ٹائم تھا 11 جنوری کو، ہم اس سے نکلے پہلے ہیں۔ کہ آپ کو کبھی کال آئی تھی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جی، وہ گالی گلوچ ہوتی تھی
तकरीबन फोन पे या आमने फ़ोन सामने? पे अब्बू को देते थे वो, कभी फेस टू फेस धमकी दी थी? फेस टू फेस। हाँ जी, काफ़ी बार हुआ है ये पकवा ना। हमने फिर कैमरा वगैरह लगवाए हैं। सिक्योरिटी अपना बंदा करता ही है। हमने कहा कि जी हमारे घर ना आया करो। मैंने भी कहा था कि, और मेरी वालदा ने भी कहा था कि आप ना हमारे घर ना आया करो, हमें छोड़ दो आप। जी तो अब्बू से कि वो लड़ते थे कि हमें जगह दो, हमने ये कर देना वो कर देना। अब्बू तो मेरा सीधा साधा था, जी। उसने कभी ना नोट ही नहीं किया, ना उसने किया कि ये इतना बड़ा वकवा कर देंगे, क्योंकि एक बहन और भाई है उसके ही, तो बिल्कुल। ये काम तो वो नहीं ना कर सकते। हाँ जी। बस इसी धोखे में वो मारे गए। अच्छा अच्छा, वो आपके तायाबू और आपकी फुफ्फो जिन्होंने आपके मुताबिक कत्ल में मुलविस हैं, तो वो क्या जनाजे में ही शरीक हुए थे? नहीं, बस वो उनको पुलिस ने पकड़ लिया था मौके पे ही, अच्छा ताए अब्बू को। अच्छा। बाकी जो फूफियाँ थी, फूफी को भी मौके पे पकड़ी गई थी उसी दिन। अच्छा आप, बाकी भाग अच्छा गए थे। एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई पुलिस वालों ने की? आप मतलब कार्रवाई से मुतमिन हैं? नहीं, मुतमिन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तो चक्कर लगा लगा के थक गया हूँ कि एसपी साहब मुझे इंसाफ दें। एसपी साहब बुलाती थी पहले, अब तो उन्होंने बुलाना छोड़ दिया है। जो नीचे ये आईओ साहब और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, इन्होंने पहले सुना था मुझे, अब इन्होंने ये अपने मुल्ज़मान को छोड़ दिया, हमारे मुल्ज़मान को। कहते जी कि ये बंदे नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा जितने 11 फायर खाए हैं, और जो मौके पे था, आप तो अंदर से ही, एक बंदा थाने से बाहर नहीं निकल रहा और एक बंदा मौके पे फायर खा रहा है। कहते जी कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम सच कह रहे हैं कि ये बंदा था ही नहीं। अच्छा मेन मुल्ज़म था, उसको छोड़ दिया उन्होंने पैसे लेके। अच्छा, कितने लोग क्योंकि आपके सामने गोलियां चल रही थी, तो कितने लोग आपने देखे अपनी आंखों के साथ के उस वक्त मौजूद थे वहाँ? 3 बाइक ही थी, 6 बंदे थे मौके पे। पूरा काना जानता है, 6 बंदों ने 4 बंदों ने गाड़ी पे फायरिंग की है। जब गाड़ी पे फायरिंग होती है उसी टाइम वो मेरी तरफ निकलते हैं। तकरीबन 10-15-20 सेकंड का वकवा पड़ा होगा, मुझे फायर पड़ते हैं। जी। अच्छा, कितने वो जो लोग थे उनको क्या आप पहले से जानते थे, या कोई अननोन पर्सन उन्होंने बाहर से कोई हायर किए हुए थे, या कोई आपके जानने वाले थे जिन्होंने फायर किया? 3 तो फूफा थे और 2 अच्छा। बंदे थे। एक फूफा का बहन का लड़का था और एक और था, उनके रिश्तेदार था, उनको मैं जानता था। एक लड़का आया था, अब वो कहते हैं कि वो तुर्की से आया, वो उसको मैंने नहीं पहचाना। अच्छा। वो कहते हैं कि वो तुर्की से आया, उसके पहले ही मुकदमा चल रहा है 302 का कसूर में, हाँ जी। वो भी इश्तिहारी उधर। अच्छा, ये ज़मीन जायदादें पैसा सब कुछ यहीं पे रह जाना है, इसी की वजह से समझे आपने अपने वालदा वाले दोनों को खो दिया। अब आगे आपका क्या रहा है अमल है, आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं? जायदाद वगैरह तो इधर ही रह गई हैं और इधर ही पड़ी हैं, मैं तो जा भी नहीं रहा उन पे। मैंने कहा कि अल्लाह वारा से जब बच जाऊंगा तो ठीक है, देखी जाएगी बाकी क्या मामला है उनके। अच्छा, तो अभी अब आगे आप क्या हुकूमत से कोई अपील करना चाहें, कुछ पुलिस के आला अफसरान से कुछ अपील करना चाहें? पुलिस से और हुकूमत से भी मैं यही दरख्वास्त देना चाहता हूँ, अपील है मेरी कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और जो मुझे मेरी सिक्योरिटी का एक मसला है, मैं कहता हूँ, ये पुलिस वाले मुझे कहते हैं आप आ जाया करें, कोई मसला नहीं है। अब जो बंदा मुल्ज़मान को छोड़ सकता है वो मुझे बुला के बाहर मरवा दे, एफआईआर तो ख़त्म हो गई है। जी। तो मैं इसलिए मैं बचत करता हूँ थोड़ी सी। और वज़ीर आला से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा अपील की है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। चीफ जस्टिस को बोला है मैंने, रिटर्न आपने किया है? रिटर्न मैंने आईजी साहब को किया है, मुझे एसएसपी के पास पेश किया है 2 बार। जी। अब मेरी तफ्तीश चेंज करवाई है उन्होंने, एसएसपी साहब ने सुना मुझे, हाँ जी। तो अब देखते हैं क्या बनता है आगे। अच्छा, तो आप स्टडी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं? हाँ जी, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था पंजाब कॉलेज के। अच्छा, अभी भी आपको धमकियाँ या कुछ फ़ोन कॉल्स या कुछ इस तरह का? अब जो रिश्तेदार हैं वो तो मुश्तरका हैं, वो कहते हैं जी कि आप बाहर ना निकला करो। ताए अब वो ये नश्तर वाला जिन्होंने जगह देनी है हमारी, वो 1-2 बार हमसे बोले हैं, तो वो कहते हैं जी कि आपकी जान को खतरा है। जो वो लड़का है ना अभी अच्छा, जिन्होंने जगह देनी है आपको वो और आपके तायाब हुए, और जिन्होंने आपके मुताबिक कातलाना हमला किया है वो और थे? हाँ जी, वो अलग अलग हैं दोनों। अच्छा। अब वो कहते हैं जी कि आप, मुझे फ़ोन आया, मुझे धमकी आई हैं। मैंने कहा जो फ़ोन करे ना उसको मेरा नंबर दे देना, मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर ले हाँ जी। कि आपको मार के पेश होना है कि क्या करना है। मुझे कहते हैं जी, मुझे धमकियाँ लगाते हैं कि आप बाहर निकलो आपको मार दूंगा। जी। मैंने कहा मार तो आपने पहले भी दिया था, अल्लाह ने बचाया, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है। चलें आतिफ भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके वालदैन के दर्जात बुलंद करें, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, और अल्लाह पाक आपके और आपकी बहन के लिए आगे के लिए आसानियाँ पैदा करे। जी नाज़रीन, एक ऐसी चीज़ जो कि इस दुनिया में ही रह जानी है, पैसा, ज़मीन, जायदाद, ना कोई कभी किसी के हुए हैं, ना कोई साथ लेके जा सके, उसकी वजह से इस एफआईआर और
عاطف بھائی کے مطابق ایک بھائی اور بہن نے اپنے ہی سگے بھائی کا قتل کر دیا ہے. ہماری بھی اعلیٰ افسران سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آئی جی سے ریکویسٹ ہے کہ اس بچے کو انصاف دیا جائے. یہ ابھی اس کی ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے جو مشکلات ہیں، اس طرح کی مصیبتوں کو یہ جھیل سکے. ابھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. اس کے علاوہ جو اس کی بہن ہے صرف 7 سال کی. ویسے والدین کی یاد تو آتی ہوگی. والدین کی یاد کس کو نہیں آتی؟ زندہ تھی وہی کرتے تھے سارا معاملات. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کب اٹھ رہے ہو، کب سو رہے ہو، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہ تو کہتے تھے آپ پڑھو. اور وہ بڑا والدین ہے نا، جو ان کے تو فرائض تھے کافی زیادہ. یاد تو بہت آتی ہے، پر دشمنوں نے کیا ہی ہمارے ساتھ ایسا کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کئی دفعہ کہ میرے ساتھ ہو کیا اور گیا ہے. دشمن بھی وہ جن کے ساتھ خون کا اتنا گہرا رشتہ ہو. اچھا چلیں، آپ تو بڑے ہیں، سمجھدار ہیں. ظاہر ہے آپ کی بہن ابھی 7 سال کی ہے، تو وہ پوچھتی ہے آپ کو کہ والدین کہاں گئے، تو کیا آپ کہتے ہیں، کس طرح جواب دیتے ہیں؟ بس ان کو سمجھاتا ہوں کہ کیا کہنا ہے. میں تو اس کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ آپ نہ رویا کریں. وہ تو روتی بڑے ہیں، ایک تو کافی زیادہ روئی تھی، اس لیے اس کی طبیعت بھی خراب ہے. تو خالہ کے گھر گئی ہے. وہ بڑی یاد کرتی ہے والدین کو. بالکل. اس کے بعد میرے پاس الفاظ ہی ختم ہے. ایک 7 سال کی بچی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو قتل ہوتے دیکھا ہے، وہ اس کا کلیجہ اور اس کا جگر ہی جانتے ہیں. میری پھر درخواست ہے تمام اعلیٰ افسران سے کہ اس خاندان کو انصاف دیا جائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رضوان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.